آیت نمبر 86 بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا، اللہ کی طرف سے باقی بچا ہوا، خیر، بہت بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں ہرگز نہیں ہوں تم پہ نگہبان، ما نہیں اور آگے با زائدہ، دونوں کا اکٹھا ترجمہ ہو گیا ہرگز نہیں، انا میں، علیکم تم پہ، حفیظ نگہبان محافظ۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، ماپ تول میں کمی کیے بغیر جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی، جو پرافٹ ملے گا، جو منافع آئے گا، وہ بڑا، اس میں بڑی خیر ہے، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حلال کا مال، حلال کا رزق چاہے تھوڑا ہو، اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ حرام طریقے سے زیادہ بھی آئے گا تو اس میں خیر نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو جس مال میں سے صدقہ ادا کیا جائے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا یہاں پہ تم حرام سے بچو، اور یہ نہ دیکھو ہر کوئی یہ حرام کام کر رہا ہے، ہر کوئی ماپ تول میں کمی کر رہا ہے تو میں بھی کروں، نہیں، آپ ماپ تول میں کمی نہ کریں، اور آپ کو بظاہر پرافٹ لوگوں کے مقابلے میں کم ملے گا، لیکن اس میں خیر بڑی ہوگی، برکت بڑی ہوگی، اور میں تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا کام ہے سمجھا دینا، عذاب اگر آیا تو اللہ بھیجے گا، میں نے وارننگ دے دی، اپنا حق ادا کر دیا۔ آج کے درس کی آخری آیت، آیت نمبر 87 قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، کیا صلاتک، تیری نماز، تأمرو، حکم دیتی ہے، کا تجھے، کس بات کا حکم، ان، یہ کہ نترک، ہم چھوڑ دیں، ما، ان معبودوں کو، معبود بریکٹ میں، ان معبودوں کو جن کی یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، او، یا، ان، یہ کہ نفعل، ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، انکا، بے شک تو، لانتا، البتہ تو دو دفعہ ہو گیا، بے شک تو ہی، الحلیم، بہت بردبار ہے، الرشید، بہت سمجھدار ہے۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب آ گیا۔ اب تک ہم نے پڑھا تھا شعیب علیہ السلام کا تبلیغ کرنا، اور اب ان کا جواب آ گیا، کہنے لگے، اے شعیب، آپ بڑی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو کیا آپ اپنی نماز سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر دیتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ نماز سے یہ مطلب آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ آپ نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے روکنا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اس سے پتا چلا کہ نبی کی نماز تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ شرک چھوڑ دیں، قوم مان رہی ہے اور ان کو تانا دے رہی ہے کہ نمازوں کا یہ مطلب ہے تمہارا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں سو کریں، تم کون ہو تم داخل کرنے والے؟ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری نمازوں کی وجہ سے اپنے اموال میں اپنی مرضی چلانا چھوڑ دیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ تو بڑے بردبار اور سمجھدار تھے، یہ ایسی باتیں کرنی آپ نے کیوں شروع کر دی ہیں؟ یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ آپ بڑے بردبار ہیں، سمجھدار ہیں، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ مذاق میں کہہ رہے ہیں، ان کو بردبار مانتے نہیں ہیں، ان کو عقل مند مانتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بڑا تو بردبار ہے جناب، بڑا تو عقل مند بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ واقعی ان کو بردبار سمجھتے تھے، عقل مند سمجھتے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بردبار عقل مند ہیں، یہ کام چھوڑ دیں جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے۔ پھر دیکھ لیں، قال، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز، تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے، کس بات کا، ان نترک، اصل میں بھی ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، ان کو
جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا آگے پھر آئے گا نترکو، یا ہم چھوڑ دیں کس بات کو کہ ان نفعلا، کہ ہم کریں اپنے مالوں میں مانشا جو ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو ہی البتہ بہت بردبار ہے، بہت سمجھدار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن حکیم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔